قبلہ چونکہ سوالات تو بہت زیادہ لیکن بس وقت کی کمی کی وجہ سے بس آخری دو سوال کے رسول سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ رسول سے پہلے بھی ازدواج ان کا ہو چکا تھا، آیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اس میں یہ مختلف فی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے یہاں متفق علیہ ہے کہ جناب خدیجہ کی اس سے پہلے کوئی شادی نہیں. صحیح. اچھا اس میں عرض کروں، آپ دو لوگوں کے نام تاریخ میں آتے ہیں جی. ایک عتیق بن جو ہے وہ عائد ہے، صحیح. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ابو حالہ جو ہے وہ مخزومی ہے، ٹھیک، ابو حالہ تمیمی ہے معذرت. ٹھیک. یہ دو حضرات ہیں جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ دو شادیاں پہلے جناب خدیجہ کی ہو چکی تھی. جی. لیکن میں اپنے محترم ناظرین کو اس وقت توجہ دلانا چاہوں گا، آپ سب حضرات کی احباب کی جو مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور یہاں سے پیغام جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ کثرت سے یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جناب خدیجہ کے لیے روسائے عرب اور جو ہے وہ امیر ترین عرب کی شخصیات، تاجر، سب بار بار پرپوزل دیتے تھے، خواستگاری فرماتے تھے، اور بی بی خدیجہ نے ہر ایک کو رد کر دیا. ٹھیک ہے، ہر ایک کو رد کیا، کسی کے دعوت نامہ قبول نہیں کیا. تو غور کرنے والی بات یہ ہے وہ محترم ناظرین کے لیے کہ جو بی بی، اچھا پہلی چیز دونوں شخصیات کے جو میں نے نام لیے، دونوں شخصیات کے بارے میں ان کے نام کے علاوہ تاریخ میں کچھ نہیں ملتا. یعنی ان کی بات میں تو نام نہیں ملتا، نام ملتا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ان کی بات میں کیسے وزن ہوتا ہے؟ سب سے یہی اہم بات ہے کہ نام کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی تفاصیل موجود نہیں ہے، کردار کیسا تھا، کس خاندان سے تھے، کیا ان کا جو ہے وہ جاؤ حشم تھا، ان کی جو ہے وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیسا تھا. کیونکہ ہم یعنی ایک عام سے عام شخص اگر اپنا جو ہے نا رشتہ کرتا ہے اپنی بیٹی کا، بیٹے کا، سامنے والے کا جو ہے وہ خاندان سب سے پہلے دیکھتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ تاریخ کے اندر کوئی ان دونوں کے حوالے سے ہمیں تفاصیل نہیں ملتی. اچھا جب تفاصیل نہیں ملتی، بس یہیں سے دوسری بات کا لنک ہے اور توجہ سے سنیے گا. وہ یہ ہے کہ جب روسائے عرب نے جو ہے نا بی بی کو رشتہ بھیجا، اور وہ عورت جو خود اس اپنے زمانے کے اندر زمانے جاہلیت میں طاہرہ بھی ہے، ملکۃ العرب بھی ہے، جو کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، جسے کسی چیز کی محتاجگی نہیں ہے، جب وہ اتنے معروف ترین اشخاص کو جو ہے وہ رد کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے وہی جو ہے نا عورت ایک نامعلوم افراد سے شادی کر لی؟ سمجھنے کی بات ہے. اچھا پھر دوسری چیز ایک اور چیز ہے، وہ یہ چیز ہے کہ عرب کا مزاج ایسا تھا، جو حضرات اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب کے مزاج اور اطوار میں یہ تھا کہ وہ اچھا ایک انسان ہو، عام بندہ وہ رشتہ بھیجے سمجھ آتا، لیکن ایک صاحب ثروت رشتہ بھیجے، ایک جو ہے نا دنیاوی معلومات سے جو ہے وہ بھرا ہوا شخص ہو، اس کے آگے پیچھے جو ہے پہلے سے اس کو جو ہے صاحب زواج ہو، وہ اگر بار بار رشتہ بھیجے تو اس کا سمجھ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اگر تو پہلے سے شادی شدہ تھی تو عرب کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی جو ہے نا طلاق یافتہ کسی بیوہ کے لیے جو ہے خواستگاری کرے. صحیح، یعنی ان کے مزاج میں تھا یہ کہ ان کو جو ہے وہ کنواری جو ہے نا عورت کی طرف وہ خواستگاری کے لیے درخواست بھیجتے تھے. تو یہ سب سے بڑی دلیل. چوتھی اہم بات یہ اور آخری بات کہ علامہ بلازوری کتاب صاحب انصاب الاشراف والے، ہمارے یہاں سید مرتضیٰ اور ابن شہر آشوب دیگر نے صراحتاً یہ بات لکھی کہ بی بی جو ہے وہ کنواری تھی جس وقت رسول خدا سے